بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ چاند کے اعتبار سے آج کل ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کے ساتھ امت مسلمہ کا ایک قلبی گہرا روحانی تعلق ہے، اس لیے کہ قیامت تک جتنے دن اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں سب سے بڑی خوشی کا دن اسی مہینے کے اندر ہے، اور یہ وہ دن تھا جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور جتنے دن قیامت تک آئے یا آئیں گے ان میں سب سے زیادہ افسوس اور غم کا دن اور آنسو بہانے کا دن بھی اسی مہینے کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سفر اختیار فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام پر نبوت یعنی وحی کی ابتدا بھی ربیع الاول کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر بھی ربیع الاول کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم قسم کے واقعات ہیں جن کا تعلق اس مبارک مہینے کے ساتھ ہے، لہٰذا امت مسلمہ کے اندر عام طور پر رواج یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر سیرت طیبہ کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ سیرت طیبہ کے بارے میں ایک موٹی سی بات سامنے رکھنی ضروری ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی شان کو جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، جتنا لکھا گیا، جتنا پڑھا گیا، یہ سارے کا سارا ملا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان کا بیان نہیں ہے۔ آپ کی شان اس سے بھی بلند اور اس سے بھی اونچی ہے۔ ہر کہنے والے نے اپنے علم کے مطابق کہا، ہر سننے والے نے اپنے حوصلے کے مطابق سنا، ہر لکھنے والے نے اپنی صلاحیت کے مطابق لکھا، لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب سے زیادہ ہے۔ 6 صدی کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قاضی عیاض رحمہ اللہ، کتاب لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جس کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر 165 کے قریب باب باندھے ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو ہر باب ایک عنوان ہے ایک لمبے سمندر کا۔ مثال کے طور پر ایک باب ہے رسول پاک علیہ السلام کی دعائیں،
اب اگر اس کے اندر غور کیا جائے تو یہ بہت وسیع باب ہے۔ آپ کی دعا کے آداب کیسے تھے، آپ دعا مانگتے کیسے تھے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا، کتنا وقت دعاؤں کے اندر خرچ فرماتے تھے، اور کس کس انداز سے رسول پاک علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، یہ بہت بڑا باب ہے۔ ایک باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا، اگر اس پر غور کیا جائے بہت وسیع باب ہے کہ آپ نے کس کس موقع پر کس کس بندے کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے، کیسے خیر خواہی کا معاملہ فرمایا ہے، بہت وسیع باب ہے۔ ایک باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کا، آپ کی بہادری کیسے کیسے کس کس موقع پر کہاں کہاں ظاہر ہوئی ہے، یہ ایک لمبا باب ہے۔ تو 165 عنوان حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں، اور ہر عنوان ہر باب ایک مستقل سمندر ہے۔ سیرت طیبہ کے بارے میں موٹی سی بات سامنے یہ رکھی جائے کہ سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن سب سے اہم اور سب سے اونچا وہ پہلو ہے جس کو اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ سیرت طیبہ کے وہ تمام پہلو اور وہ تمام چیزیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ابھی جو سورت شریفہ پڑھی گئی ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت شریفہ ہے۔ اس سورت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے۔ مشرکین مکہ ستانے کے لیے بہت کچھ کہا کرتے تھے، بہت سے اعتراضات تھے، بہت سے طعنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ستایا گیا ہے اللہ نے تسلی دی ہے۔ اس سورت شریفہ کے اندر تسلی بھی ہے، اس سورت شریفہ کے اندر آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے، اس صورت شریفہ کے اندر اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوا بہت عظیم الشان وعدہ بھی ہے۔ اس صورت شریفہ کے اندر رسول پاک علیہ السلام پر جو بہت ہی نمایاں قسم کے احسانات کیے گئے وہ بھی ہیں، اور اس صورت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے جو حکم دیے ہیں وہ بھی ہیں۔ بظاہر بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے بہت ہی اہم قسم کی صورت ہے۔ سورت شریفہ کی تفسیر اور ترجمے سے پہلے اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ جبل نور غار حرا کے اندر آپ تشریف فرما تھے تو وحی کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے وحی آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیات شریفہ نازل ہوئیں۔ یہاں تک تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن 40 سال سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا اس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ وہی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے، اس وحی کی ابتدا تو 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اللہ براہ راست الہام فرمایا کرتے تھے اس کی ابتدا بہت پہلے ہو گئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف رہا کرتے، اس کے بارے میں ایک مستقل بحث ہے محدثین کے نزدیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت کیا کرتے تھے اور عبادت کا طریقہ کار کیا تھا، اس لیے کہ نمازیں ابھی نہیں اتری ہیں اور قرآن ابھی نہیں اترا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم ابھی نہیں آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیسے کیا کرتے تھے اور عبادت کا طریقہ کیا تھا، یہ ایک لمبی چوڑی حدیث پاک کے باب کے اندر بحث ہے، اور اس کے اندر محدثین یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست جو اللہ کی طرف سے الہامات کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع تھا، انہی الہامات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے۔ عام بندوں کو نہیں پتہ کہ اللہ پاک دل میں کیا ڈالتے تھے اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس پر عمل فرماتے تھے۔ یہ جو 40 سالہ زندگی ہے سرکار دو عالم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس میں سے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام رہے اور 15 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام رہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو ساتھ رکھا گیا ہے 15 سال کے لیے، اس کی وجہ محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے قیامت کو قائم کرنا ہے اور قیامت کو قائم کرنے کے لیے جب حکم دیا جائے گا تو سب سے پہلا حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی کو دیا جائے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ سور کے اندر پھونک مارنی شروع کرو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے، جس کی وجہ سے ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سریلی قسم کی آواز نکلنا شروع ہوگی۔ یہ آواز اتنی اچھی لگے گی کہ لوگ اس آواز کی طرف چلنا شروع کریں گے، پھر اس آواز میں شدت پیدا ہوگی، لوگ اس آواز سے گھبرانا شروع کر دیں گے، پھر اور شدت پیدا ہوگی، لوگ بھاگنا شروع کریں گے، پھر اور شدت پیدا ہوگی، لوگ گرنا شروع ہوں گے، پھر اور شدت پیدا ہوگی، لوگوں کے کلیجے پھٹنا شروع ہوں گے، اور پھر اور شدت پیدا ہوگی، اور ایسی شدت پیدا ہوگی کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، چاند اور سورج اور ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے۔ یہ سورہ اسرافیل جو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پھونک مارنی ہے اس کا نتیجہ ہوگا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے 40 سال، ان میں سے 25 سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ رکھا گیا، اس لیے کہ وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنا ہے، اور 15 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ساتھ رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ کے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبوت نہیں ہے۔ اب اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا ہے اور قیامت نے آ جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کو، ایک روشنی کو دیکھا کرتے تھے اور آواز بھی سنا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب 40 سال میں سے 6 مہینے رہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ پہلے 6 مہینے خواب کے ذریعے سے حکم آتا تھا۔ بہرحال جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی آئی، اور یہ لمبی حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگا کر دبایا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے سارا کا سارا سکھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئیں، پھر حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو اس زمانے کے اندر بہت بڑے عیسائیت کے عالم تھے، اور حضرت ورقہ ابن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، یہ مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو مجھے صادق کہتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، میرے پاس فیصلے لے کر آتے ہیں، میرے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، میری عزت و احترام کے قائل ہیں، میرے خاندان کو بڑا مانتے ہیں، یہ مجھے کیسے نکال دیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جب بھی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دین کی محنت شروع کیا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پہلی وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد روایات کے اندر آتا ہے کہ فترت وحی کا زمانہ شروع ہوا۔ فترت وحی کہتے ہیں کہ وحی آنی رک جایا کرتی تھی۔ یہ کتنی دفعہ ہوا اس کی تفصیلات تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ پاک کے، لیکن اتنا ہے کہ یہ فترت وحی کا زمانہ بار بار آیا کرتا تھا اور بہت دفعہ آیا کرتا تھا۔ یہ جو پہلی وحی آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اس کے بعد تقریباً 6 مہینے وحی آنی بند ہو گئی، وحی کا زمانہ، وحی کو روک دیا گیا۔ ایک اور موقع پر رسول پاک علیہ السلام سے جب مکے والوں نے چند سوالات کیے اور آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب کل دوں گا، اور آپ کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ کل مجھے جبرائیل علیہ السلام بتا دیں گے تو میں اس کا جواب دے دوں گا، انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، تو 15 دن کے لیے وحی رک گئی۔ تو کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ وحی رک جایا کرتی تھی۔ سب سے لمبا زمانہ یہ تھا کہ جو پہلی دفعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور اس کے بعد انقطع الوحی، وحی رک گئی۔ اب یہ جو وحی کے رکنے کا زمانہ ہوتا تھا، یہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق اور بہت گراں گزرتا تھا، اس لیے کہ وحی کی لذت ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لذت کو جو محسوس فرما چکے تھے، جب وحی رکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بہت شاق ہوا کرتا، یہاں تک کہ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہر روز میرے پاس آیا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ کو شوق ہے مجھے ملنے کا، اس سے کہیں زیادہ مجھے شوق ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے تو پھر ہم وہی لے کر آتے ہیں۔ کسی فرشتے کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی اٹھا سکے، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکے۔ چاہتا تو میں بھی ہوں کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں رہوں، لیکن وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم جب بھی اترتے ہیں صرف اللہ کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فترت وحی کا زمانہ جو وحی رک جایا کرتی تھی، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرا کرتی تھی۔ اس صورت شریفہ کے اندر بھی اسی کا تھوڑا سا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رکی ہوئی تھی اور مشرکین مکہ نے تانا دینا شروع کیا۔ کسی نے کہا جی بہت دن ہو گئے آپ پر وحی نہیں آ رہی۔ کسی نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا جی آپ کے رب نے اب آپ پر وحی بھیجنا چھوڑ دی ہے۔ یہ بہت سے تانے اور بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیفیں برداشت فرمایا کرتے تھے انسانوں کی طرف سے۔ لیکن جب ام جمیل، یہ ابو لہب کی بیوی کا نام ہے، ام جمیل آئی اور اس نے آ کر کہا ما رآ الا شیطانک قد ترک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو خیال یہ ہے کہ وہی پہلے بھی نہیں آتی تھی، کوئی شیطان تھا جو آپ کے کان میں کوئی باتیں بھر دیا کرتا تھا، اور اب تو وہ شیطان بھی آپ کو چھوڑ چکا ہے۔ ام جمیل نے یہ سخت قسم کے کلمات کہہ دیے، چونکہ آپ پر وحی تو اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی تکلیف کی شکایت نہیں کی تھی۔ فرشتے تو گھبرا گئے اور فرشتوں کے اندر تو کوہرام مچ گیا طائف کے اندر کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے ان کی اولادوں کے اندر سے مسلمان ہوں گے۔ لیکن جب ام جمیل نے یہ کلمہ کہا، اس میں چونکہ اللہ کی طرف اشارہ تھا، لہٰذا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا، بہت سخت تکلیف پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام جمیل کی اس بات سے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس وحی کو اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں دن کی روشنی کی، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی تاریکی کی، ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ دو قسمیں اس لیے کھائیں کہ زمانہ جو ہے یا تو وہ دن ہوگا یا رات ہوگا، میں سارے زمانے کو گواہ بنا کر
اور سارے زمانے کی قسم کھا کر اس کا اعتراف کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسانوں کو جیسے زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ روشنی ہوتی تو پھر بھی مصیبت پڑ جاتی، ہمیشہ اندھیرا ہوتا پھر بھی مصیبت پڑ جاتی، جیسے زندگی گزارنے کے لیے دن کی بھی ضرورت ہے اور رات کی بھی ضرورت ہے۔ اگر دن ہی رہ جائے پھر بھی کام رک جائیں گے، اور اگر رات ہی رات رہ جائے پھر بھی کام نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مصلحتوں کے تحت آپ پر وحی آنا بھی ضروری ہے، اور کبھی کبھی وحی کا رکنا بھی ضروری ہے۔ اور جیسے رات کے بعد دن ضرور آیا کرتا ہے اور دن کے بعد رات ضرور آیا کرتی ہے، اسی طریقے سے وحی رکی ہے، لیکن یہ رکی نہیں رہے گی بلکہ ہم اس کو دوبارہ بھیجیں گے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کسی کو چھوڑ دینا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی ملنا چاہتا ہے لیکن بیچ میں رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، ایک آدمی یہاں رہتا ہے دوسرا کہیں اور رہتا ہے، دوستی بڑی پکی ہے، ملاقات کو دل بھی دونوں کا چاہتا ہے، لیکن مجبوریاں حائل ہیں کہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ ایک تو چھوڑنے کی یہ صورت ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپس میں نفرت پیدا ہو جائے اور آپس کا وہ تعلق باقی نہ رہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ نہ تو یہ ہے کہ کوئی مجبوری حائل ہو گئی ہے، اللہ ملاقات چاہتے ہوں لیکن کر نہ سکتے ہوں، معاذ اللہ یہ بات بھی نہیں ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کسی ناگواری کی وجہ سے اور کسی نفرت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان، آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ عام طور پر دنیا کے اندر یہ بات ہر بندہ کہتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پہلے زمانہ اچھا تھا، پہلے لوگ اچھے تھے، ہمارے ماں باپ کا زمانہ اچھا تھا، ماں باپ کہا کرتے تھے ہمارے ماں باپ کا زمانہ اچھا تھا، ان کے ماں باپ کہتے تھے ہم سے پہلا زمانہ اچھا تھا۔ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے برا ہی آتا چلا جاتا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ایسی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر انعامات کی بارشیں، احسانات کی بارشیں، آپ کی عظمت، آپ کا مقام بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، پھر آپ کی جوانی آپ کے بچپن سے بہتر ہے، پھر آپ کی نبوت آپ کی جوانی سے بہتر ہے، پھر آپ کی ہجرت زیادہ بہتر ہے مکی زندگی سے، پھر آپ کا معراج یہ زمینی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا ہر لمحہ پہلے گزرے ہوئے لمحے سے، پہلے گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی زندگی ساری کی ساری ایسے رہے گی، لہٰذا یہ ناممکن ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پہلے تو اللہ کو آپ کے ساتھ تعلق تھا، اب معاذ اللہ نے تعلق کو چھوڑ لیا، نہیں، بلکہ جتنا تعلق پہلے تھا اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اضافہ ہوگا، اور اضافہ ہوگا، اور اضافہ ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے دن، گزرے ہوئے لمحے، گزرے ہوئے وقت سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یعطی مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر حال کا زمانہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی آپ کو دیں گے، کل بھی دیں گے، پرسوں بھی دیں گے، ہر آنے والے دل میں آپ کو اتنا دیں گے اور وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے
کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہم دے دیں گے، اور دوسرا معنی مفسرین اس کا یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے جو آپ بھی نہیں مانگیں گے، اس سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ مثال کے طور پر رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا مانگی، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن میری امت کا حساب کتاب میرے سپرد کر دیا جائے، قیامت والے دن اپنی امت کا حساب میں خود لے لوں اور اپنی امت کے بارے میں فیصلہ میں خود کر دوں، میری امت کا حساب کتاب میرے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اللہ پاک نے پوچھا، اے ہمارے محبوب آخر آپ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا، اے اللہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میری امت باقی امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو جائے۔ آپ تو جب پوچھیں گے تو ساری کائنات موجود ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حساب جب میرے ہاتھ میں ہوگا تو میری امت باقی امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت آپ کے سامنے بھی رسوا نہ ہو، ہم آپ کی امت آپ کے سامنے بھی رسوا نہ ہو، ایسا بخش دیں گے کہ آپ بھی نہیں سمجھیں گے، اس سے بھی زیادہ ہم آپ کو دیں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ دیں گے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ہم اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ کی دعا سے بھی بڑھ کر، آپ کی چاہت سے بھی بڑھ کر، آپ کی خواہش سے بھی بڑھ کر ہم آپ کو دیں گے۔ اور اسی کی تفسیر کے اندر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر رسول پاک علیہ السلام کے لیے وہی براق لایا جائے گا جس براق پر آپ نے معراج کا سفر کیا تھا۔ سب سے پہلے قبر مبارک سے، روضہ اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی براق لایا جائے گا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے لیے وہی اونٹنی لائی جائے گی جو ان کے لیے پہاڑ سے اللہ نے نکالی تھی، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے جنت سے اونٹنیاں لائی جائیں گی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی سواری لائی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ میدان حشر کے اندر اذان دینی شروع کی جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں گے، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں گے تو اس کے جواب کے اندر اولین و آخرین سب کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام اسی براق پر تشریف رکھیں گے، اور آپ کو مقام محمود پر لے جایا جائے گا۔ مقام محمود ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ایک ہی بندے کو ملنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں جس کو اللہ پاک نے مقام محمود کے اندر پہنچانا ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا دیا جائے گا، اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام جب سفارش شروع فرمائیں گے اور سفارش کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو فرمائیں گے کہ اے اللہ جہنم سے اس کو بھی نکال لیجئے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جائیے نکال کر لے آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ اے اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال لیجئے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی کم ایمان تھا۔ اللہ فرمائیں گے اجازت ہے نکال لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ سجدہ کریں گے اور فرمائیں گے کہ اے اللہ اس کو بھی نکال لیجئے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے کم اور اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم ایمان موجود تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جائیے اس کو بھی نکال لیجئے۔ چوتھی دفعہ رسول پاک علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ اس کو بھی نکال لیجئے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچے دل سے پڑھا تھا، وہ اس کو حق سمجھ کر کہتا تھا، نہ اس کے مطلب کو سمجھا، نہ اس کے معنی کو سمجھا، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری۔ جہنم کے عذاب وہ چکھ چکا ہے، اس نے سزا بھگت لی ہے، اے اللہ اب اس کو نکال لیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اب میں خود کروں گا، اور اللہ پاک اپنی مٹھیاں جہنم سے مٹھیاں بھر بھر کر جہنمیوں کو نکالیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ میں راضی ہو گیا۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے۔ ایک معنی تو یہ کہ ہر وہ چیز دیں گے جو آپ چاہیں گے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اتنا دیں گے جو آپ کی چاہت سے بھی بلند ہوگا، جو آپ کی درخواست سے بھی زیادہ ہوگا، جو آپ کی دعا سے بھی آگے کا حصہ ہوگا، وہ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات کیے اس کو ذکر فرمایا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یتیم نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے اندر، وحی کی ابتدا مکہ کے اندر، تقریباً 53 سال کی عمر شریف مکہ کے اندر گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ مکہ کے اندر، آپ کی سرداری مکہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا مدینہ پہنچ کر، اور حضرت آمنہ ان کا انتقال بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی تو والدہ کا انتقال بھی مدینہ سے باہر ابوا ایک جگہ ہے وہاں جا کر انتقال ہوا، اور اس کے بعد دادا کا انتقال 8 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو اس وقت دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ابو طالب جو چچا تھے انہوں نے پرورش شروع کی، اور 12 سال کی عمر میں چونکہ تاجر تھے، ملک شام رسول پاک علیہ السلام کو لے کر پہنچے۔ وہاں ایک پادری تھا جو ہر وقت اپنے گرجے کے اندر رہا کرتا، کبھی بھی باہر نہیں نکلا کرتا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا اور وہ جلدی سے نکل کر باہر آیا اور ابو طالب کی دعوت کی اور بٹھایا اور بڑے عزت و احترام سے پیش آیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری بات مانو، اس کو آگے لے کر نہ جانا، یہیں سے واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ ملک شام کے اندر یہودی وہ پہچانتے ہیں علامات سے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ تکلیف پہنچائیں گے، آپ واپس لے جائیے۔ ابو طالب نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ میرا بھتیجا، یہ آخری نبی جو ہیں وہی ہیں، یہی نبی آخر الزمان ہے، کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، جس راستے سے آپ گزرے ہیں ہر درخت نے جھک کر ان کو سلام کیا ہے، یہ ہماری کتابوں میں موجود تھا، مجھے پتہ ہے یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور وہیں سے ابو طالب واپس لے کر آ گئے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ایسا ٹھکانہ دیا کہ ساری زمین کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، آپ کی وجہ سے ساری زمین والوں کو اللہ پاک نے ٹھکانہ دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے خبر تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتاب کا نہیں پتا تھا، آپ وحی سے ناواقف تھے، ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی تعلیمات دی، براہ راست، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی سکول کے، بغیر کسی مدرسے کے، بغیر کسی یونیورسٹی کے، بغیر کسی معاشرے کے، براہ راست ہم نے آپ کو علم سکھایا، اور ایسا علم سکھایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، سب علوم ایک طرف رکھ دیے جائیں، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہو جائے گا۔ الم ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ایسا غنی کر دیا کہ ساری زمین کا مالک آپ کو بنا دیا، آپ کی امت کو مالک بنا دیا۔ اما الیتیم فلا تقہر، 3 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے حکم دیے۔ فاما الیتیم فلا تقہر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کو کبھی نہ جھڑکیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں جھڑکتے تھے، یہ امت کو سنانا مقصود ہے، اس لیے کہ دین اسلام ایسا دین ہے جس میں گرے پڑوں کو اوپر کیا گیا ہے، جس میں ایسے بندوں کا سہارا دین بنتا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کو عزت ملتی ہے۔ تو دین کے اندر غلاموں کو جو آقا بنا دیا تو کس نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو بے آسرا تھے ان کو آسرا دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اما الیتیم فلا تقہر، یہاں اس بات کو بھی سامنے رکھا جائے کہ جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر یتیموں پر بے شمار ظلم ہوتے تھے، ابو جہل کی تو عادت یہ تھی کہ وہ جب دیکھتا کہ کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کا آخری وقت ہے تو اس کے پاس چلا جاتا اور جا کر کہتا کہ میں
تمہارے سارے مال کا میں ذمہ دار ہوں، سارا مال میرے سپرد کر دو، میں تمہارے بچوں کا اور ہر چیز کا بڑا خیال رکھوں گا۔ وہ بیچارہ مرنے والا کیا کر سکتا تھا؟ سردار تھا مکے کا ابو جہل، اس کو دے دیا کرتا، اور اس کے بعد وہ سارے مال پر قبضہ کر لیا کرتا، اور جب یتیم اس کے دروازے پر آتا تو دھکا دے کر اس کو بھگا دیا کرتا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ یہ ابو جہل کے بارے میں صورت اتری ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو صحیح اس بدبخت کو جو آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ ایک بدلے کا دن بھی آنے والا ہے، اور یہ دھکا دیتا ہے یتیموں کو، حالانکہ یتیم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اسی کا مال ہے، اسی کے باپ نے امانت کے طور پر اس کے پاس رکھوایا تھا، اور یہ بدبخت اسی کا مال اس کو نہیں دیتا۔ جیسے اس زمانے کے اندر تھا، آج بھی یتیموں کے ساتھ بہت ساری بدسلوکیاں آج بھی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے سورہ فجر کے اندر کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ 4 آیتیں کبھی اللہ توفیق دے تو اس کی تفسیر پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، ان کی جو عزت ہے اس عزت کا کوئی خیال نہیں کرتے، کسی کو نہیں کہتے کہ ان پر خرچ کرو۔ تمہاری حالت تو یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما۔ تم تو وراثت کے مال کو کھا جاتے ہو سمیٹ کر۔ اکلا لما کا معنی ہے سمیٹ کر۔ کسی دسترخوان پر اگر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو جس میں بہت سارے بھوکے اور کوئی پیٹو قسم کا آدمی بیٹھا ہو، وہ سب کا حصہ سمیٹ کر اپنی طرف کر کے کھا جایا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سمیٹ کر کھا لینا، کہ تم لوگ تو وراثت کا مال بھی سمیٹ، حالانکہ وہ مال اپنا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کسی کا ملا ہے، کسی کی وراثت میں تمہارے حصے میں آیا ہے۔ اس میں یتیموں کا کتنا مال ہڑپ کر لیا گیا، معصوم بچوں کا کتنا مال کھا لیا گیا، ایک گھر میں نہیں، 2 میں نہیں۔ اگر معاشرے میں دیکھا جائے یہ بیماری ناسور کی طرح ہمارے اندر موجود ہے، یتیموں کا مال کھا جانا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ایسی سزا پورے قرآن میں کسی اور گناہ پر نہیں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کو کھاتے ہیں، مال نہیں کھاتے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ حلوہ کھا رہے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بڑا مرغن قسم کا کھانا کھایا جا رہا ہے، وہ کھانا نہیں ہے، وہ آگ ہے جو اپنے پیٹ میں جمع کرتے ہیں۔ آج یتیموں کے مال پر کس قدر زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم سارے کے سارے اس بات کو جانتے ہیں۔ ایک آدمی مر گیا بیچارہ، دوسرا آدمی جاتا ہے اس کے گھر پر بیٹھ کر اسی کے مال میں سے ٹیلی فون شروع کرتا ہے، فلانے کو اطلاع، فلانے کو اطلاع، فلانے۔ یہ سب ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ یتیموں کا مال ہے، اس کے اندر سے ذرا سا بھی مال خرچ نہیں کر سکتے۔ ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کہیں تشریف لے گئے، دوست تھا، بیمار تھا، اس کی بیمار پرسی کی، اور بیمار پرسی کرتے کرتے اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، تو فوری طور پر جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا جی حضرت ابھی تو روشنی کی ضرورت تھی، اس کا چہرہ دیکھنا، اس کو سمیٹنا، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے، مر گیا ہے آدمی، جو سنت طریقہ ہے آنکھیں بند کر دی جائیں، منہ بند کر دیا جائے، ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، چادر اوپر ڈال دی جائے، اب تو روشنی کی ضرورت تھی، آپ نے چراغ کو بجھا دیا۔ کہا پہلے تو یہ میرے دوست کا چراغ تھا، اب اس کے اندر اس کے یتیم بچوں کا حصہ ہے، چراغ جلانا ہے تو اپنے گھر سے لے کر آؤ اور اس چراغ کو جلاؤ۔ کس قدر یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں اور کیسے ہڑپ کر جانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ مرنے والے کے سر کے اوپر 2 ٹن کا پتھر لا کر اسی کے مال میں سے رکھ دیا جاتا ہے نام لکھ کر، حالانکہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کے مال کے اندر کسی کو حق نہیں ہے کہ اسی کے مال سے پتھر اور اس کے اوپر نام لکھ کر اس کے سر کے اوپر لگا دیا جائے۔ کسی کو شوق ہو تو اپنے مالوں سے پورا کرے، یہ ختم درود دلوانے کا شوق ہو تو اپنے مالوں سے لوگوں کی دعوت کرے۔ مرنے والا کا مال اس کا اپنا نہیں رہا، اس کے یتیم بچوں کا اس میں حصہ ہے، ان کے حصے ان کی اجازت سے بھی ان کے مال کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی یتیم نابالغ ہے، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا
تو اللہ پاک نے فرمایا اما الیتیم فلا تقہر، دیکھیں یتیم کے بڑے حقوق ہیں، یتیم کے حقوق کا خیال کرنا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ایسے کر کے فرمایا کہ جو میں اور میرے ساتھ وہ بندہ ہوگا جنت میں جس نے یتیموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، آخرت کی باتیں سن کر متاثر نہیں ہوتا، کبھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ آپ نے فرمایا یتیموں کے سر کے اوپر نہ ہاتھ رکھا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا، یتیموں کے بہت سے حقوق ہیں، اگر یتیم کسی کے ظلم کی وجہ سے ایک آنسو نکالتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جایا کرتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم کرنا، یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ ہر معاشرے کے اندر اور آج بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے میری امت 7 ایسے گناہوں سے بچنا جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ ہر گناہ ہلاک کر دینے والا ہے، لیکن ایسا گناہ جس کو اللہ کے نبی فرمائے کہ اب یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، بہت مشکل ہے کہ اس گناہ کو معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر بندے کا حق ساتھ لگا ہوا ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہ جو بندے کا ستیہ ناش کر دینے والے، اس کا کچومر نکال دینے والے، اس کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اس سے بچنا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ ہے جادو ٹونا کرنا۔ جادو ٹونا کرنا کفر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کفر ہی کا ایک حصہ ہے کسی کے اوپر جادو کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جو ہلاک کر دینے والا ہے۔ تیسرا فرمایا کسی کو قتل کرنا، اس کا جرم نہیں تھا، اس کا خون بہا دینا۔ قیامت والے دن جس بندے کو قتل کیا گیا وہ اپنا سر اٹھا کر اللہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ اللہ پوچھئے کہ اس نے میرا خون کیوں کیا ہے۔ اور فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے اگر آسمان اور زمین کے سارے بسنے والے بھی ایک بندے کو قتل کریں تو اللہ سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں۔ آج خون بہت سستا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے وہ کسی بندے کو بے گناہ قتل کر دینا، یہ تیسرا گناہ، اور چوتھا گناہ سود کھانا، اور 5واں گناہ یتیم کا مال کھانا، اور 6واں گناہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میدان جنگ کے اندر اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ جانا، اور 7واں گناہ کسی پاک دامن عورت پر، جو پاک دامن ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، اس پر تہمت لگا دینا، یہ 7واں گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ اما الیتیم فلا تقہر، بہت اہم قسم کا اللہ حکم دیتے ہیں، ساری انسانیت کو سنانا مقصود ہے۔ ہر زمانے کے اندر یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا، ہر زمانے کے اندر یتیموں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اما الیتیم فلا تقہر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ احسان کیجئے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ کوئی آدمی تاکہ پہچان سکے کہ یتیم ہونا کوئی ایسی نہیں، یتیم ہمارے نبی بھی یتیم تھے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی بندے کی عزت و احترام میں کوئی فرق آتا ہو۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سوال کرنے والا آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سوال کو پسند نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ آپ نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ جیسے میری پیشانی کو آپ نے بچایا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی، میرے ہاتھ کو بھی بچا لیجئے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ پھیلے۔ سوال کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن اگر کوئی بندہ آ کر سوال کرتا ہے تو کسی کو یہ تو حق ملتا ہے کہ اس کو نہ دے، معذرت کر دے اور معذرت کر کے اس کو رخصت کر دے، لیکن یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ اس کو دھکا دے، اس کو بے عزت کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کو تانا دے یا اس کو جھڑکنا شروع کرے، اس کا حق کسی کو نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کیجئے۔ اللہ پاک نے جو احسانات کیے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف منسوب ہونے چاہیے، ان کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک رسول پاک علیہ السلام کی کامل مکمل اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔